بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ بنو جرہم کا اصلی وطن تو یمن تھا، لیکن یمن میں قحط سالی کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے معاش کی تلاش میں نکلے تو راستے میں ان کی ملاقات حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی، یعنی وہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد جہاں پہ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے کو چھوڑ کر گئے تھے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے یہاں آباد ہونے کی اجازت طلب کی، انہوں نے اجازت دے دی، اور حضرت اسماعیل کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 130 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کی تدفین بھی اسی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ عرصہ دراز بنو جرہم یہیں پہ رہے، لیکن یہ جب غالب آئے انہوں نے ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی بھی حد سے تجاوز کر گئی، تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً بنی جرہم مکہ سے فرار ہوئے، اور جب وہ مکہ سے نکلے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو اور زمزم کے کنویں کو، دونوں کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ وہ تمام چیزیں اس کنویں میں دفن کی، اور اس کنویں کو ایسے بھر دیا کہ نام و نشان ہی باقی نہ رہا۔ بنی اسماعیل واپس مکہ آئے، مگر کنویں کی طرف کسی کی توجہ نہ گئی، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کا زمانہ آیا اور سرداری ان کے پاس آئی۔ ارادہ خداوندی ہوا کہ زمزم کنویں کی بابت لوگوں پر معاملہ ظاہر کیا جائے، تو جناب عبد المطلب کو سچے خواب کے ذریعے رہنمائی کی گئی۔ آپ ایک دن خیمہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ برہ کو کھودو۔ تو میں نے دریافت کیا کہ یہ برہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھتے ہیں اسی مقام پہ سوئے ہوئے ہیں، آپ مظنونہ کو کھودو، اور وہ یہ بات کہہ کے خواب میں چلا گیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی خواب دیکھا، مگر الفاظ تھے کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ خواب میں آنے والا شخص بغیر جواب دیے چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ سوئے ہوئے تھے، تو پھر خواب میں دیکھا وہ شخص کہتا ہے زمزم کو کھودو، اور میں نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ پانی کا کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حاجی اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے نشانات بتلائے کہ کہاں کہاں سے کھودنا ہے۔ جناب عبد المطلب کو جب یہ مسلسل 4 راتیں خواب آئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے، تو انہوں نے قریش کے سامنے اپنے ارادے کو ظاہر کیا۔ قریش نے مخالفت کی، لیکن انہوں نے مخالفت کی پرواہ کیے بغیر کدال اور پھوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ہمراہ اس نشانات کے مطابق کھودنا شروع کیا۔ کھودتے جاتے 3 دن کے بعد کنواں ظاہر ہوا۔ خوشی سے جناب عبد المطلب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہا یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ جناب عبد المطلب کنویں کے آس پاس حوض بناتے، کچھ شریر افراد ان کو خراب کر دیتے۔ جناب عبد المطلب نے دوبارہ درست فرماتے۔ بلا آخر آپ نے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کی رہنمائی بھی بذریعہ خواب کی گئی۔ اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پانی پینے کی اجازت ہے۔ اور صبح اس بات کا اعلان بھی کر دیا، اور اس کے بعد اگر کسی نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ بھی کیا تو وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ بلا آخر لوگوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔